بہت سارے موضوعات پہ ہم نے بات کرنی. پہلے تو یہ جو پی ٹی آئی کا یو ٹرن ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ میں تھوڑا سا لے جاؤں گا آپ کو 2014 میں یہ واپس کیے تھے جی. تو میں بھی تیار بیٹھا ہوں تو کہ یہ واپس آئیں اور میں ان کو 2014 کا سناؤں پھر ان کو اور وہ یاد کراؤں. لیکن ایک بات جو مسلمہ ہو چکی ہے کہ ان کے کسی کہنے کے اوپر آپ اعتبار نہ کریں. وہ کوئی بھی بات جو ہے فائنلٹی جو ہے اس کی ان کے لغت میں یا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی کسی چیز سے جو ہے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل کہا استعفے جو ہے قاسم سوری صاحب خود آن ریکارڈ ہیں کہ میں نے استعفے منظور کیے. خود ہی از آن ریکارڈ. اور یہ چیز جو ہے آبویسلی جب یہ معاملات جائیں گے تو یہ ساری چیزیں باہر آئیں گی کہ انہوں نے کیا کہا اور اسمبلی کے متعلق کیا کہا اور اس پروسیس کے متعلق کیا کہا. اب جو یہ سٹانس بدل رہے ہیں تو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹی کے ورکرز کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ عمران خان جو آج کہہ رہا ہے کل اس پہ کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا. ایک چیز جو کانسٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے کسی طرح اقتدار جو ہے ہر قیمت پہ واپس ملے. اس کے لیے آرمی چیف کے پاؤں پکڑنے پڑے, ترلے کرنے پڑنے, پریزیڈنٹ کو بیچ میں ڈال کے ملاقات کرنی پڑے, اس میں جو ہے ایکسٹینشن جو ہے آفر کی جائے اور ایکسٹینشن کس انٹینٹ کے ساتھ آفر کی جا رہی ہے کہ جب ایکسٹینشن دی جائے گی اس کے بعد جو ہے صورتحال کیا ہوگی اور کون پھر جو ہے وہ پروبیبل ہو سکتا ہے سکسیسر جو ہے. یہ ساری جو ہے نا وہ اقتدار کی جو ہے جنگ وہی موٹیویشن ہے ان کی ہر چیز کے لیے. ملک کو اس وقت دو بڑے مسئلے درپیش ہیں جس کے اوپر سارے ملک کی اتحاد کی ضرورت ہے. ایک سیلاب ہے اور دوسرا ہماری اکانومی ہے. بالکل. یہ دونوں ہمارے ایگزسٹینشل پرابلمز ہیں جو جس سے ہمارے وجود کو خطرہ ہے. بالکل. اور جڑے ہوئے ہیں. سیلاب کی وجہ سے ہماری اکانومی کی جو پہلے ہی لاغر تھی, جس طرح یہ کھنڈرات چھوڑ کے گئے تھے معیشت کے عمران خان صاحب, ان کھنڈرات کو جو ہے ہم کہیں وہاں پہ کوئی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سیلاب آ گیا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی نکالے گا, وہ مسبب اسباب ہے, اس سے بھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن انہوں نے کبھی کسی نہ سیلاب کے متعلق بات کی ہے نہ کسی اکانومی کے متعلق بات کی ہے. شہباز شریف اس چیز کے اوپر آن ریکارڈ ہے, آج سے 4 سال 3 سال قبل انہوں نے کہا تھا کہ معیشت کے اوپر ایک میثاق کر لیں تاکہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے. بنگلہ دیش میں جو ہے معیشت جو ہے وہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ نہیں ہے, اس کے اوپر سارے مل کے جو ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ موو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہو چکی ہے. لیکن ہم اکانومی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی موقع ملے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا کے پی کے فائنانس منسٹر نے اور کہا کہ جی وہ میرا آئی ایم ایف والا جو ہے وہ مامی چاچی لگتی ہے میری, میں اس کو خط میں مل بھی لوں گا, میری واقفیت ہے. تو آپ حساب لگائیں یہ کس ایکسٹریم تک جو ہے اس ملک کا وجود بھی خطرے میں ڈالنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وقت جو پالیسی مین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم کی پالیسی ہے. ٹھیک. اس میں آپ اس تقسیم کے اندر جو ہے وہ اب پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ جو انٹینشن ہے کہ وہ پارلیمنٹ واپس آئیں گے. میں نے آپ کو یاد نہیں کرانا, آپ نے کیا کہا تھا اس وقت, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اور اب آپ نے تقریر کرنی ہے. لیکن سر اچھی بات نہیں ہے یہ, حکومت اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. وہ جو شرم حیا والا جو بات تھی نا اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی. میں بار بار اسپیکر کو, یا صادق صاحب بھائی ہیں میرے, ان کو میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ مجھے مائک دے, وہ مجھے مائک نہیں دے رہے تھے. میں ان کو کہنا چاہتا تھا کہ ان سب کو کھڑا کر کے پوچھیں, وچ از اے پروسیجر کا حصہ ہے کہ بھئی یہ میرے پاس آپ کے یہ استعفے ہیں, یہ آپ نے استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے. دیٹ از اے پروسیس. وہ باقاعدہ پروسیس ہے استعفوں کا. یا تو وہ اسپیکر کے پاس جا کے دے دیں یا فلور میں اناؤنس کر دیں, جس طرح جاوید ہاشمی نے کیا. جی ہاں, رؤف منگل صاحب نے بھی کیا تھا. تو وہ اس چیز کو روکنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ترلے کر کے پیری پہ کے واپس آئے ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں, پرابلی انہوں نے ازیوم کر لیا تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. وہ مجھے روک رہے تھے, میرا مائک نہیں کھولا جا رہا تھا. اور اس کے بعد وہ جس طرح پھر وہ ٹیمپر جو ہے بلٹ اپ ہوا, اور پھر میں نے وہ فائنلی مائک کھولا اور مائک
یہ میں نے جو الفاظ جو ہے ہماری پارلیمنٹری اس کا اب تو وہ تاریخی ہو گئے کیونکہ اب بار بار یہ دیکھیں تاریخ دہرائے، اگر یہ واپس آئیں گے تو تاریخ انشاءاللہ تعالی دہرائی جائے گی، انشاءاللہ تعالی دہرائی جائے گی. یہ میرا وہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ بغیر شرم کے اور بغیر حیا کے، ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. لیکن یہ واپس آئیں گے اور رینگتے آئیں گے، گھٹنوں کے بل آئیں گے واپس، یہ اس پہ بھی تیار ہوں گے. وہ کورٹ کی میں لکھ کے دے دیا تو اس کے بعد کورٹ میں ہر چیز لکھیں گے، یہ انگوٹھے لگائیں گے، پتہ نہیں کدھر انگوٹھے لگانے کو تیار ہوں گے. آپ یہ لوگ جو ہیں ان کو میں فار گاڈ سیک میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ واقعی ان کو کوئی شرم حیا نہیں.